الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس نے 100 رحمت نازل فرمائی۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے کہ جس نے دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ میرا آج کا بیان آپ سب غور سے سنیں۔ حافظ قرآن فرمایا آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور لکھا ہے کہ جب قرآن کا آخری لفظ ہوگا والناس پر پہنچے گا تو حافظ قرآن اس وقت جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے اللہ ان کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ بڑے حیران ہوں گے، یہ عام سا بندہ ہمارے پڑوسی ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تو معمولی آدمی ہے، اور ایسا خوبصورت تاج اور پھر نبیوں کی صفوں میں یہ اعزاز کیسے ملا؟ تو پوچھنے کے بعد یہ پتہ چلے اس کے بچوں نے یا بچی نے حافظ قرآن مکمل پڑھ لیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حافظ قرآن کے والدین بغیر حساب کتاب پہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کیونکہ جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، بخشش کے لیے پڑھایا ہے، کوئی اس کے اندر لالچ نہیں۔ اگر کوئی بچے کو عالم بناتا ہے، نہ کسی درجے میں لالچ آ ہی جاتا ہے، بچہ ملازمت کر لے گا، خطابت کر لے گا، امامت کر لے گا، کوئی نہ کوئی 4 پیسے لے کر آیا، لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو اس نے سوائے بخشش کے اور کوئی بہت ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے جب تیری بھی نیت بخشش کی ہے، میری بھی نیت بخشش کی ہے، میرا بھی ارادہ تجھے بخشنے کا بھی ہے۔ تو نے اپنے بخشش کو قرآن پڑھایا، اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، بخشش کے لیے قرآن فرمایا قرآن تو اپنی قیمت لگائے گا حشر میں، حشر میدان کے اندر ان کو والدین کے بغیر حساب کتاب کے بخشش فرمائے گا۔ یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا اعتزاز ہوگا۔ اب آگے فرمایا تیرے خاندان کے وہ 10 افراد ہیں جن پر جنت جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے پاس کلمے کے علاوہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کچھ بھی نہیں، صرف کلمہ ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے خاندان پر نظر فرمائے، جس میں پائندہ جنت کا ٹکٹ پکڑائے گا وہ بھی تیرے سامنے جائے گا، تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس وقت چچا فرمائے گا مجھے پہچان، میں تیرے مجھے پہچان، میں بھتیجا ہوں۔ رشتہ دار کہیں گے مجھے پہچانو، اور رشتہ دار جس نے اس غریب کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا یہ تو غریب ہے، حافظ قرآن ہے۔ جی ہاں، ہماری بچی تو پاس ہے۔ ہائے آج مسلمان کو ہم انگریز کی ڈگری، حافظ قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اور پھر یہ کہیں گے پہنچا، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ان کے پاس صرف کلمہ ہوگا، نماز نہ ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ کوئی چیز نہیں۔ حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا یہ 10 ٹکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو پکڑائے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 10 ٹکٹ پر حافظ قرآن پکڑائے گا، وہ 10 ٹکٹ جنت میں داخل ہو جائے گے، حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی نہیں جائے گا تو اس کے ساتھ گن میں ہوتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، لیکچر ساتھ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف حافظ قرآن بڑا آدمی ہے، یہ بھی جب جنت میں جائے گا تو بڑے بندوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ فرمایا جب عالم دین آئے گا تو 70 بندے کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اب جس کا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، 80 بندے اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب
اب اس کے خاندان میں 80 افراد ہوں گے یا اس سے کم۔ میں اپنے بھائی جان کو دعوت دیتا ہوں اپنی سریلی آواز سے سب کے دلوں میں دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں عمر شہزاد کو بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر بیان کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ فرمانے مصطفیٰ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ جملے کام کرا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ جملے کام کرا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کلام قدر بزرگان اور اس کیفے میں آنے والے میرے عزیز و وقار، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی بشارت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے متقین مناسب تعلیمات کر گئی۔ یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ وعطا قرار دیا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ نعرے دو ایک کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئی، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب۔ یہ ہزار صرف قرآن تو حاصل ہے۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ کلام القدر تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور آئی کتاب کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اور کما بیش 110 صحیفے نازل فرمائے۔ پہلے 3 کتابیں اور صحیفے کتاب کی شکل میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ بہت دور پر آئیے، تورات عطا کروں گا۔ عیسیٰ اپنی محبت خانے میں تشریف لائیے، انجیل عطا کروں گا۔ داؤد اپنی محبت خانے میں تشریف لائیے، زبور عطا کروں گا۔ تورات بھی کتاب کی شکل میں آئی، انجیل بھی کتاب کی شکل میں آئی، زبور بھی کتاب کی شکل میں آئی۔ وہ ساری کتابیں کتاب کی شکل میں آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا۔
اگر اس سے کان پر مانتے تو اللہ کے خوف سے تب پر پھٹ جاتا. قرآن مجید سیدھا رستہ بتاتا جو صحیح ہے، جو سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. میرے عزیز و وفاد، ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پاک پڑھے اور دوسروں اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائے تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میری بات غور سے سنی اور اس پر عمل بھی کرے انشاءاللہ. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس نے 100 رحمت نازل فرمائی. ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ جس نے دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. میرا آج کا بیان آپ سب غور سے سنیں. حافظ قرآن فرمایا آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اور لکھا ہے کہ جب قرآن کا آخری لفظ ہوگا والناس پر پہنچے گا تو حافظ قرآن اس وقت جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہوگا. اور حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے اللہ ان کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی آسمان کے سورج سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ عام سا بندہ ہمارے پڑوسی ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تو معمولی آدمی ہے اور ایسا خوبصورت تاج اور پھر نبیوں کے صفوں میں یہ اعزاز کیسے ملا. تو پوچھنے کے بعد یہ پتہ چلے اس کے بچوں نے یا بچی نے حافظ قرآن مکمل پڑھ لیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حافظ قرآن کے والدین بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کیونکہ جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے بخشش کے لیے پڑھایا ہے، کوئی اس کے اندر لالچ نہیں. اگر کوئی بچے کو عالم بناتا ہے نہ کسی درجے میں لالچ آ ہی جاتا ہے، بچہ ملازمت کر لے گا، خطابت کر لے گا، امامت کر لے گا، کوئی نہ کوئی 4 پیسے لے کر آئے گا. لیکن اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو اس نے سوائے بخشش کے اور کوئی بہت ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے جب تیری بھی نیت بخشش کی ہے میری بھی نیت بخشش کی ہے، میرا بھی ارادہ تجھے بخشنے کا بھی ہے. تو نے اپنے بخشش کو قرآن پڑھایا، اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، بخشش کے لیے قرآن فرمایا قرآن تو اپنی قیمت لگائے گا حشر میں، حشر میدان کے اندر ان کو والدین کے بغیر حساب کتاب کے بخشش فرمائے گا. یہ تو حافظ قرآن کے والدین کا اعتزاز ہوگا. اب کیا آگے فرمایا تیرے خاندان کے وہ 10 افراد ہیں جن پر جنت جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے پاس کلمے کے علاوہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کچھ بھی نہیں صرف کلمہ ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا اپنے خاندان پر نظر فرمائے جس میں پائندہ جنت کا ٹکٹ پکڑائے گا وہ بھی تیرے سامنے جائے گا، تیرے ساتھ جنت میں جائے گا. اس وقت چچا فرمائے گا مجھے پہچان میں تیرے مجھے پہچان میں بھتیجا ہوں. رشتہ دار کہیں گے مجھے پہچانو، اور رشتہ دار جس نے اس غریب کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا یہ تو غریب ہے، حافظ قرآن ہے. جی ہاں ہماری بچی تو پاس ہے. آج مسلمان کو ہم انگریز کی ڈگری حافظ قرآن کی ڈگری چھوٹی ہے، کتنی دکھ کی بات ہے. اور پھر یہ کہیں گے پہنچا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ان کے پاس صرف کلمہ ہوگا، نماز نہ ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ کچھ، نہ کوئی چیز نہیں. حافظ قرآن سے فرمایا جائے گا یہ 10 ٹکٹ
تمہارے ہاتھ میں ہے، جس کو پکڑائے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ 10 ٹکٹ پر حافظ قرآن پکڑائے گا، وہ 10 ٹکٹ جنت میں داخل ہو جائے گے، حافظ قرآن کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی نہیں جائے گا تو اس کے ساتھ گن میں ہوتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، لیکچر ساتھ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے ہاں صرف حافظ قرآن بڑا آدمی ہے، یہ بھی جب جنت میں جائے گا تو بڑے بندوں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ فرمایا جب عالم دین آئے گا تو 70 بندے کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ اب جس کا بچہ حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم دین بھی ہوگا، 80 بندے اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب اس کے خاندان میں 80 افراد ہوں گے یا اس سے کم، تو پورا خاندان جنت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حافظ قرآن عالم دین کی قدر کرو، اس سے محبت کرو، اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤ۔ آج لوگ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، رشتہ داروں کی کوئی قدر نہیں، دین کی کوئی قدر نہیں، نماز کی کوئی قدر نہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ دین کے، نماز قرآن کا احترام کرے اور اسے اپنی زندگی کا ساتھ جوڑ کر رکھے۔ مزے کی بات یہ ہے ہم سے ایک الگ نہ ہو سکے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھ درد آنا ہم قدر، رحم کر دے آنا ہم قدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یاد آ گئی اپنی خطائیں، اشکال میں ڈلنے لگی التجائیں، جب یاد آ گئی اپنی خطائیں، اشکال میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا اللہ اکبر، بیجار تجھ کو جنت سے اتارنا، بیجار تجھ کو جنت سے اتارنا، تمہارا تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، تمہارا تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔
إنا أرسلناك رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک مولا، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ پاک یہ محفل کے لیے، یا اللہ پاک اس محفل میں آنے والے انسانوں کا یا اللہ پاک قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک اس محفل میں کھانے کا انتظام کیے گا، یا اللہ پاک جس کے انتظام کیے گا یا اللہ پاک اس اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ پاک 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گی، یا اللہ پاک اس کا ثواب اپنے ناگ سمل کے برابر نہیں بلکہ شان عطا فرما. یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات آئے وہ آ کر چلے گئے، یا اللہ پاک اس کو فضول کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک میرا بھائی جان جو آج حافظ قرآن بن چکا ہے، یا اللہ پاک اس کے صدقے ہماری بخشش فرما. یا اللہ پاک میرے ابو کی بخشش فرما. یا اللہ پاک جو اس دنیا خانے سے رخصت چکی ہے، یا اللہ پاک ان کی بخشش فرما. یا اللہ پاک ہمارے خاندان میں سے جو اس دنیا خانے سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک اس کی بخشش فرما. یا اللہ پاک جس کے دنوں میں جتنی تمنا ہے، یا اللہ پاک ان کی تمنا کو پوری فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبوری کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیل الاحوال والآفات وتقبلنا بها من جمیل الحاجات وتطهرنا بها من جمیل السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو، تو بہتر جاننے والا، یا اللہ پاک بہتر کر کے عطا فرما. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو بہتر بھی مانگے عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبوری کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.